بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا ماہ ربیع الاول کی آخری بدھ کا ایک خاص وظیفہ۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا اور آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا اپنی قسمت کو کھولنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے کوئی انعامی بانڈ، پرائز بانڈ یا کچھ بھی خریدا ہے، تو ان کے لیے یہ میرا آج کا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک میرے ان بہن بھائیوں جو پریشان حال ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو انعام خریدا ہے، پرائز بانڈ وغیرہ خریدا ہے جو کہ حلال پیسہ ہے، ہر صورت میں حلال ہے، اور ہمارے مفتیان کرام بھی پرائز بانڈ کی رقم کو حلال کہتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وہ رقم، انعامی رقم جو ہے وہ نکل آئے اور اس رقم سے وہ اپنے گھر کے جو دیگر معاملات ہیں وہ حل کر سکیں۔ جیسا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غریب کی مدد کر سکیں، گھر میں راشن وغیرہ ڈلوا سکیں، تو یہ سب جائز کام ہے۔ آپ راستہ میں کوئی سڑک وغیرہ درست کروانا چاہتے ہیں، راہ ٹھیک کروانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی دینی مدارس میں پیسہ دینا چاہتے ہیں، مساجد میں پیسہ دینا چاہتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے آپ اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، کسی غریب محتاج کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ تمام نیک نیتیں رکھ کر اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی، اور ماہ ربیع الاول کی آخری بدھ کا جو یہ عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی قسمت چمکا دے گا، آپ کو غنی کر دے گا۔ بس صرف ایک تسبیح کا عمل ہے جو آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ تسبیح جو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لائی ہوں، یہ اپنے خاص روحانی وظائف کے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو غنی کر دے، ان کی قسمت کو چمکا دے، دولت کو ان کے قدموں میں ڈال دے۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارے چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں گے۔ خیال رہے ہمیشہ سارے فرشتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتے ایک بار حاضری دے جاتے ہیں اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا، ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو مفتیان کرام اس حدیث پاک کے اس حصے میں
حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں گے۔ کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ یعنی قیامت کے اس دن کی ڈیوٹی والے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جھرمٹ میں لے کر رب تعالی تک پہنچائیں گے دلہا کی طرح۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا ہی خاص بات ہے، کیا ہی مبارک بات ہے اور کیا ہی خوشی والی بات ہے، کس قدر نور والی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ہر ایک جان کو پیدا فرمایا ہے، جس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے، لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ رنج ہو یا خوشی، آرام ہو یا تکلیف، سب اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ جو مشکلات، مصیبتیں، تنگیاں اور بیماریاں ہمارے نصیب میں نہیں لکھی گئیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، یقین رکھو اگر پوری امت اس پر متفق ہو جائے کہ تم کو فائدہ پہنچائے تو وہ تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اس چیز کو جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر اس پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اس چیز سے جو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔ مگر اگر آپ اللہ پاک سے بہت سا رزق چاہتے ہیں، بہت سی دولت چاہتے ہیں، اپنی قسمت کو غنی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ پاک سے مانگنا ہوگا، اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا ہوگا، بار بار مانگنا ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور وہ آپ کو بے شمار عطا فرمائے گی۔ ماہ ربیع الاول کی آخری بدھ آ چکی ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں، القسمت، آپ کے قسمت کے غنی بن جائیں گے، ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کرنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آخری بدھ دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ پاک کا ایک نام یا حکم، یا حکم، یا حکم، اس کو آپ نے صرف اور صرف 535 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حکم 535 بار، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، اور سورہ اخلاص کو 25 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کچھ ہی دنوں میں آپ کو اتنا غنی کر دے گا کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو تقسیم کرو گے۔ یہ تھا معراج کا عمل، معراج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کی اجازت لینے کے لیے وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔